السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، تاریخ میں یہ یاد رکھا جائے گا جب ہمارا ملک ایک مہلک اور خطرناک بیماری کرونا وائرس سے لڑ رہا تھا، بلکہ پوری دنیا لڑ رہی تھی۔ ایسے موقع پر ہمارے ملک کا میڈیا ہندو مسلم کر رہا تھا۔ ہمارے ملک کا میڈیا ایک مخصوص مذہب کو نشانہ بنا رہا تھا، اور اس کے نفرت کے وائرس نے ملک میں اس قدر زہر پھیلا دیا کہ آج مسلمان سبزی فروش سے غیر مسلم سبزی لینے سے پرہیز کر رہے ہیں۔ غیر مسلم کے علاقے میں مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے کرونا وائرس تو خطرناک ہے ہی، مگر اس سے کہیں زیادہ خطرناک میڈیا کا پھیلایا ہوا یہ نفرت اور فرقہ پرستی کا وائرس ہے۔ محترم ناظرین، یقیناً لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کے متعلق جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کی پابندی کرنا ملک کے تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ ملک کے دیگر شہریوں کے ساتھ ساتھ ملک کا مسلمان بھی ڈاکٹروں اور اطباء اور حکومت کی ان پابندیوں اور ان احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کر رہے ہیں۔ اور ہر قوم اور ہر سماج اور ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سستی کر رہے ہیں، جو لاک ڈاؤن کا صحیح طریقے سے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، مگر میڈیا کا یہ عجیب دو رخا پن ہے کہ وہ ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا کے اس رخ اور میڈیا کے اس رویے کو ہمارے حکمراں اور حکومت کے اندر جو عناصر موجود ہیں ان کی طرف سے پورا سپورٹ اور تائید بھی حاصل ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کی اچھی صلاحیتیں جن سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ ملک کی ترقی کی بات کریں گے، چاہے وہ مشہور کھلاڑی ہوں، چاہے وہ بالی ووڈ کے ایکٹرز ہوں، آج ان لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے بھی ایسے نفرت آمیز ٹویٹ اور ایسے نفرت آمیز پیغامات آ رہے ہیں جن کو دیکھ کر کے شرم آتی ہے۔ ایک جاہل اور ایک کم پڑھا لکھا انسان اگر اس طریقے کی باتیں کریں تو شاید یقین کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں کو بھی حد درجہ مسموم کیا جا چکا ہے۔ محترم ناظرین، ایسے حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تبلیغی جماعت کو صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے، تبلیغی جماعت کا صرف نام لیا جا رہا ہے، نشانہ پوری قوم ہے، پوری مسلمان کمیونٹی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ صرف تبلیغی جماعت سے پرہیز نہیں ہو رہا ہے، پوری قوم سے پرہیز ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، مجھے اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ آگے ماہ مبارک آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ اس مہینے میں مسلمان عبادت آگے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو سال بھر نیکیوں اور عبادات میں پیچھے رہتے ہیں، اس ماہ مبارک میں وہ بھی نیکیوں کے معاملے میں پیش رہتے ہیں۔ مجھے اس بات کا خطرہ اور اندیشہ ہے کہ مہینے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اسکرپٹ تیار کر کے رکھی ہوگی۔ انہیں بس ایک چنگاری کی ضرورت ہے اور وہ اسے آگ میں بدلنے کو تیار ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ان کو کسی بھی طریقے کا موقع نہیں دینا ہے۔ میری گزارش ہے تمام مکاتب فکر کے علماء سے کہ وہ آگے آئیں اور اپنی قوم کی رہنمائی کریں اور اپنے نوجوانوں کو اس بات کی تاکید کریں کہ خبردار خبردار، اس ماہ مبارک میں بھی ہمیں اپنی حدود اور اپنے دائروں کے اندر رہنا ہے۔ ہمیں حکومت کے جو ہدایات ہیں اور جو لاک ڈاؤن کے جو تقاضے ہیں ان کو ماہ مبارک میں بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ کے واسطے جوش میں آ کر مسجدوں میں آپ بھیڑ نہ لگائیں، جوش میں آ کر آپ تراویح کی نماز کے لیے مسجدوں میں بڑی جماعتیں قائم نہ کریں۔ آپ لاک ڈاؤن کی پابندی کریں اور تمام کام حکومت کی ہدایات اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ایک معمولی سی غلطی کو لے کر کے یہ میڈیا پھر اڑے اور مزید ہمارے مسائل پیدا ہوں، کیونکہ ابھی جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی اتفاقی چیز ہے، اس کی اسکرپٹ پہلے سے تیار تھی، اور ہو نہ ہو رمضان کے لیے بھی اس سے خطرناک کوئی اسکرپٹ لکھی جا چکی ہوگی۔ میرے بھائی، ہمیں فرقہ پرستوں کی ہر تدبیر اور ہر چال کو اپنی حکمت اور اپنی سوچ بوجھ سے ناکام کرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ماہ مبارک کو ہم سب کے حق میں خیر و برکت کا مہینہ بنائے، اور اس مہینے میں ہر قسم کی وبا سے ہمارے ملک کے تمام باشندوں کی حفاظت فرمائے۔
محترم ناظرین، آداب زندگی کا مفید سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور آج اس سلسلے میں ہم جو موضوع آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں وہ ہے خوشی کے آداب۔ خوشی اور غم یہ انسانی زندگی کے دو ایسے جذبے ہیں جس سے کوئی انسان خالی نہیں ہے۔ انسان اپنے جذبات کا اظہار خوشی اور غم دونوں مواقع پر ہر حال میں کرتا ہے۔ یہ ایک فطری ایکسپریشن ہے، ایک نیچرل ایکسپریشن ہے، فطری جذبہ ہے جو ہمارے اندر سے پھوٹ کر کے نکلتا ہے۔ ہماری شریعت کوئی مصنوعی شریعت نہیں ہے، ہمارا دین کوئی مصنوعی دین ہے، ہمارا دین فطرت ہے۔ ہماری شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ شریعت ہے، اور ہماری شریعت میں مصنوعی وقار اور مصنوعی سنجیدگی کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، بلکہ خوشی کے مواقع پر خوشی منانے کی پوری اجازت دی گئی، بلکہ اس کو بھی دین کا ایک حصہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، رب العالمین ہی لوگوں کو ہنساتا ہے اور رب العالمین ہی لوگوں کو رلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر لوگ خوش ہو جائیں۔ محترم ناظرین، اگر ہم نے کوئی نیکی کا کام پورا کیا ہے، کوئی دینی فریضے کی تکمیل ہمارے ذریعے انجام پائی ہے، ہمارا کوئی عزیز صحت یاب ہوا ہے، یا اسی طریقے سے ہمارا کوئی رشتہ دار کسی بلند مقام پر پہنچا ہے، یا ہمارے خاندان میں کہیں بچے کی ولادت ہوئی ہے، یا کوئی بیمار شفا یاب ہوا ہے، یا کوئی لمبے سفر سے صحت و سلامتی کے ساتھ لوٹا ہے، یہ سارے مواقع خوشی کے مواقع ہیں، اور ایسے مواقع پر خوش ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا شریعت کے بالکل مخالف نہیں بلکہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، جب ان کی توبہ رب العالمین نے قبول کی اور ان کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے گیا اور میں نے پیارے رسول کو سلام کیا تو کہتے ہیں وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے استنار وجهه كأنه قطعة قمر، آپ کا چہرہ، آپ کا رخ انور اس طریقے سے چمکنے لگتا تھا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہو، اور ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کے محسوس کر لیتے تھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔ محترم ناظرین، اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے اور آپ کے چہرے کے ایکسپریشن سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ خوش ہیں۔ ہمارے اسلام میں دو تہوار ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ دونوں تہوار بھی خوشی کے تہوار ہیں، اور ان دونوں تہواروں پر حدود میں رہ کر جائز طریقے سے خوشی منانا یہ اسلام نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی ہے بلکہ اسلام کا اور شریعت کا ایک تقاضا بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں لوگوں کے دو دن تھے جن میں وہ خوشی مناتے تھے اور تہوار مناتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے آپ نے فرمایا کان لکم یومان تلعبون فیہما، تم لوگوں کے پاس دو دن تھے جس میں تم کھیلا کودا کرتے تھے، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں سے بہتر تمہیں دو دن عطا فرمائے ہیں، اور وہ کون سے دو دن ہیں؟ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ محترم ناظرین، یہی وجہ ہے کہ عید کے دنوں میں ہمیں کھانے پینے کے معاملے میں وسعت کی تعلیم دی گئی۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، بقرہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو کھانے اور پینے کا دن قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا الا وان هذه الايام ایام اکل وشرب وذکر اللہ عز وجل، سنو یہ عید کے دن ہیں، یہ تہوار کے دن ہیں، یہ کھانے اور پینے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ عید کے دن جائز طریقے سے آپ تفریح کر سکتے ہیں، ناجائز خواتین سے اختلاط کرنا، ناجائز جگہوں پر جا کے گھومنا پھرنا، فلم بینی کرنا، ناجائز مناظر دیکھنا، یہ تمام چیزیں عید کے دن بھی حرام ہیں، لیکن جائز طریقے سے کھیلے کودیں، اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، کوئی منع ہی نہیں ہے، جائز کھیل کھیلیں، کوئی منع ہی نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن میرے پاس تشریف لائے، وَإِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاسٍ، میرے پاس انصار کی دو بچیاں بیٹھی تھیں اور وہ دونوں بچیاں ایک گیت گا رہی تھی جو مدینہ میں بہت مشہور گیت تھا، جو کسی زمانے میں اوس اور خزرج کے بیچ میں ایک لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی کے دن جو گیت لوگوں نے گایا تھا وہ گیت وہ بچیاں گا رہی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بچیاں گیت گا رہی ہیں، پیارے نبی نے منع نہیں فرمایا بلکہ آ کے آپ بستر پہ لیٹ گئے اور آپ نے اپنا چہرہ گھما لیا اور ایسا لگا کہ آپ لیٹ گئے۔
اما عائشہ فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے غصے میں مجھے ڈانٹا اور کہا مزمارۃ الشیطان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کا گانا بجانا نبی کے گھر میں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کو یہ گیت، بچیوں کا یہ گیت گانا ناگوار گزر رہا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا دعہما، اے ابو بکر ان بچیوں کو گانا گانے دو، ان بچیوں کو گیت گانے دو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ عید کا دن ہے، یہ تہوار کا دن ہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ یہاں گانے سے مراد، یہاں گیت سے مراد کوئی فحش گانا نہیں ہے، کوئی میوزک والا گانا نہیں ہے۔ اگر ایسے کلمات ناجائز اور حرام بات نہ کہی گئی اور جن کے اندر کوئی میوزک وغیرہ نہ ہو تو عید اور بقرعید کے موقع پہ، تہوار کے موقع پہ بچے وغیرہ اس کو گا سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اما عائشہ آگے فرماتی ہیں کہ اسی عید کے دن مسجد میں کچھ حبشی آئے تھے جو نیزے وغیرہ کا کھیل اور کرتب دکھا رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تشتہین تنظرین، اے عائشہ کیا تم یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کر لیا اور خود آگے کھڑے ہو گئے اور میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنا سر رکھا، وخدی علی خدہ، اور میرا رخسار، میرا گال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گال سے ٹچ کر رہا تھا اور میں غور سے یہ کھیل دیکھنے لگی۔ حتی اذا مللت، جب بہت دیر ہو گئی اور میں تھک گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبکی، اے عائشہ کیا آپ بس کر دیں، کیا تم اب دیکھ چکی؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا اذهبی، جاؤ۔ اندازہ لگائیے کہ خوشی اس طریقے سے کھیل کود کی اجازت ہی نہیں دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اما عائشہ کو وہ کھیل کود دکھایا بھی، اور اپنی بیویوں کی کس طریقے سے ناز برداری کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی محترم ناظرین ہمیں معلوم ہوا۔ محترم ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ خوشی کے موقع پر ہمیں خوشی کی اجازت ہے جائز حدود میں رہ کر کے، لیکن ہم غرور اور تکبر کا کام نہ کریں، خوشی کے موقع پر اترانے کا کام نہ کریں، دوسروں کو حقیر سمجھنے کا کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم پر دی ہیں ان نعمتوں پر غرور نہ کرو، ان نعمتوں پر اتراؤ نہیں۔ ان اللہ لا يحب، ان اللہ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ گھمنڈی اور تکبر کرنے والوں، اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، خوشی کے موقع پر ہم اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کریں اور دوسروں کی خوشی میں ہم شریک ہوں۔ کسی کے گھر میں اگر شادی ہے تو اس کے دعوت اگر اس نے ہم کو دی ہے تو ہم اس کی دعوت میں شریک ہوں، اس کے نکاح میں شریک ہوں اور اس کو مبارکباد دیں۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سکھائیں، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ یہ الفاظ ہم نکاح کے موقع پر مبارکباد کے طور پر جس انسان کا نکاح ہوا ہے اس سے کہیں۔ اسی طریقے سے کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہو تو سلف صالحین سے ایک جملہ اس سلسلے میں مبارکباد کے طور پر وارد ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی یا بچی کی ولادت ہوئی تو ہم اس سے کہیں بارک اللہ لک فی الموہوب وشکرت الواہب ورزقت وبلغ اشدہ ورزقت برہ۔ یہ الفاظ ہیں، یہ دعائیہ جملے ہیں۔ اس بچے کے باپ سے، اس بچے کی ماں سے ہم یہ جملہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بارک اللہ لک فی الموہوب، اللہ تعالیٰ اس بچے کے اندر تمہیں برکت عطا فرمائے، وشکرت الواہب، اور اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، وبلغ اشدہ، اور یہ بچہ اپنی جوانی کو پہنچے، اپنی عمر کو پہنچے، ورزقت برہ، اور یہ بچہ آگے چل کر کے تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، دوسروں کی خوشی میں شرکت یہ انسان کے دلوں میں، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت کا سبب بنتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میری توبہ قبول ہوئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا، جرین صحابہ میں سے کوئی میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہو یا نہ کھڑا ہوا ہو، لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی میری شکل دیکھی وہ دوڑ کر میرے پاس آئے اور مجھے گلے لگایا اور مجھے مبارکباد دی۔ کہتے لا انساها لطلحہ، میں طلحہ کا یہ عمل کبھی بھول نہیں سکتا۔ ایسے موقع پر، خوشی کے موقع پر جب ہمیں کوئی مبارکباد دیتا ہے تو اس کی قدر اور اس کی عزت ہمارے دلوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کریں۔ کوئی عزیز اگر ہمارا لمبے سفر سے آیا ہے اور ہماری ملاقات ہوئی تو ہم اس کا استقبال کریں اور اس کے لیے دعا کریں۔
حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو صغار صحابہ میں سے، کہتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ تبوک، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹے تو میں بھی لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے گئے، اور میں بھی بچوں کے ساتھ الوداع، جو تبوک سے واپسی پر مدینہ کے قریب میں ایک جگہ ہے، وہاں پر میں بھی بچوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے پہنچا۔ محترم ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکاح کی توفیق دی ہے، آپ نے نکاح کیا ہے، تو نکاح میں آپ اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ ضرور کریں، اور اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبی لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے فرمایا تھا اولم ولو بشاتن، اے عبد الرحمن ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری کا ہی ولیمہ کرو۔ ولیمہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اس نکاح کی خوشی میں ہمارے اعزا و اقربا اور ہمارے رشتہ دار بھی شامل ہو جائیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو کوئی شادی میں دعوت دے اور آپ وہاں شرکت کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی دعوت قبول کی جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ وہاں شادی میں شرکت نہیں کر پائے تو کم سے کم آپ مبارکباد کا پیغام ضرور بھیجوا دیں۔ آج موبائل کا دور ہے، آج واٹس ایپ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے، اپنی معذرت اور ضرور پہنچا دیں۔ انشاءاللہ اس طریقے سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کا ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ خوشی کے آداب کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ آخر میں یہی عرض کرنا ہے کہ ایک بندہ مومن جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی اطاعت کا کام کمپلیٹ کرتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان میں ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے، اس کے اوپر، ہر بالغ مسلمان کے اوپر روزہ فرض بھی ہے۔ یہ روزہ جب ایک بندہ مومن پورا کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی تو تب ملتی ہے جب شام کو افطار کا ٹائم ہوتا ہے، اور اسے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میرا ایک روزہ کمپلیٹ ہو گیا، صحت و سلامتی کے ساتھ صحیح طریقے سے میرا ایک روزہ پورا ہو گیا، اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اسے تب ملے گی کرے گا اور اپنے روزے کا اجر و ثواب جو حدیث میں بتایا نہیں گیا بلکہ اللہ نے اس کو سیکرٹ رکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو وہ جو سیکرٹ اجر و ثواب اور سیکرٹ ریوارڈ ہے روزے کا، جب قیامت کے دن وہ ملے گا بندے کو تو بندہ خوش ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، عبادات اور نیکی کے کاموں کی تکمیل پر بھی ہمیں جو خوشی ہوتی ہے وہ فطری خوشی ہے، وہ ایمانی خوشی اور ہمیں ہونی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں خوشی کے مواقع پر بھی شریعت کے دائرے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر رنج و غم سے، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔